بھی ثواب ہے، نہیں ہے، اس پہ امت کا اجماع ہے۔ اب آئیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کچھ جو اعتراض کرتے ہیں، ہم نے یہاں دو کلپ سنی ہے، ایک تو حضرت امیر معاویہ کی تخصیص شان کی کلپ سنی اور ایک ان کی دفاعی جو بریلی شریف نے دفاع کیا، اور بریلی شریف ہر جگہ مورچہ سنبھالتا ہے، بے شک ہر جگہ وہی دفاع کرتا ہے، بے شک ہر فتنے کا وہی دفاع، حق ہے، ہر فتنے کا وہی بے دفاع۔ شک صحیح، کتنے بھی فتنے اٹھتے ہیں، سب کا دفاع کون کرتا ہے؟ سب خاموش رہتے ہیں، لیکن دفاع بریلی کر رہا ہے۔ کوئی بھی فتنہ ہو، وہابیت کا فتنہ دفاع بریلی کر رہا ہے، دیوبندیت کا فتنہ دفاع بریلی کر رہا ہے، شمع نیازیت کا فتنہ دفاع بریلی کر رہا ہے، اور قادیانیت کا فتنہ دفاع بریلی کہہ رہا ہے، اور کیا نام ہے، رحمانیوں کا فتنہ دفاع بریلی کر رہا ہے، مداریوں کا فتنہ دفاع بریلی کر رہا ہے، مسائل کا اختلاف دفاع بریلی کر رہا ہے، مسائل میں محاکمہ دفاع بریلی کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا ہر فتنے کا جواب ہندوستان کی زمین پر بریلی، بے شک حق ہے، حق ہے، اور بریلی سے مراد اعلیٰ حضرت اور ان کا پورا خاندان ہے، بے شک، اور چاہے ان کی درسگاہ ہو، چاہے ان کا دارالفتہ ہو۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو اعتراض ہے لوگوں کو، ہم نے ایک کلپ سنا تو اس میں کہا ان کا نام 10 جماعتوں کے بعد 9 جماعتوں کے بعد ان کا نام بیان کیا گیا، اور میں نے اس میں یہ سنا کہ عشرہ مبشرہ کی فہرست گنانے والے نے فہرست بھی گنا نہیں سکا، اور عشرہ مبشرہ کی جماعت میں حضرت زید کو شامل کر دیا، جبکہ حضرت زید عشرہ مبشرہ بالجنہ میں صحیح نہیں ہے، جس کو یہ نہیں معلوم کہ عشرہ مبشرہ بالجنہ کون ہے، اور پھر اصحاب بیت عقبہ کو چھوڑ دیا، بیت عقبہ اولا کو چھوڑ دیا، بیت عقبہ ثانیہ کو چھوڑ دیا۔ حضرات تو یہ سب چھوڑ کر کے یہ گفتگو کی، اور مطلب یہ تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخصیص شان ہو۔ اگر کوئی عالم کی تخصیص شان کرے تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ خیفہ علیہ کفر، اللہ اللہ، ارے باپ رے، واہ اس کے اوپر کفر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کافر ہو گیا، یہ کہا کفر کا خطرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کفر کا خطرہ۔ اور بلکہ اگر من قال لعالم و علم، جو کسی عالم کو عالموا کہہ دے تو تحقیق اس نے کفر کیا۔ اگر دینی مزاج کو دیکھ کر کے علم کی بنیاد پر اس کو کہا، ذاتی دشمنی نہیں بلکہ دینی دشمنی سے اس نے کہا، تو حضرات اس نے کفر کیا۔ من قال لعالم و علم فقد کفر، جس نے عالم کو علموا کہہ دیا کافر ہو گیا۔ ایسے من قال لشاری نبی شعیب، جس نے نبی پاک کے بال شریف مقدس منہ مبارک کو پلوا کہہ دیا تو کافر ہو گیا۔ وہ من قال لنال نبی شعیب، اور جس نے نبی پاک کے نالے کو جسمہ کہہ دیا تو کافر ہو گیا۔ جو تخصیص شان کو اس نے گھٹایا، بتانے سے اس کی مراد کیا ہے؟ حضرات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں گنایا کہ وہ کیا نام ہے، نہ تو اصحاب بدر میں ہے، نہ اصحاب احد میں ہے، اور نہ اصحاب مہاجرین میں ہے، نہ اصحاب انصار میں ہے، اور نہ اصحاب بیت رضوان میں ہے، اور نہ سابقون الاولون میں ہے۔ اچھا، سابقون الاولون کہتے ہیں، یہی میں بتانا چاہتا ہوں۔ سابقون الاولون کون لوگ ہیں؟ آپ لوگ نہ جانتے ہوئے بتانے کی کوشش اس لیے نہیں رہا ہوں کہ امتحان لے رہا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ سابقون الاولون میں وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے۔ اب اس میں جو جیسے درجے ہیں، چاہے پہلے شروع میں ایمان لائے یا فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، ان کو کیا کہا گیا ہے؟ سابقون الاولون۔ فتح مکہ کے بعد میں مہاجر نہیں ہو سکتا ہے، مہاجرین کا
دروازہ بند ہو جاتا ہے فتح مکہ مہاجر میں کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد میں ہجرت نہیں. ہجرت کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ سن 8 ہجری میں. حضرت ابن معاویہ کب مسلمان ہوئے کوئی جانتا ہے اس میں بتانا چاہتا ہوں. حضرت ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضا میں گئے، یہ میں ان کے ایمان کا ظہور بتانے جا رہا ہوں اور ایمان کا وجود نہیں بتا رہا ہوں. جب سرکار تشریف لے گئے عمرۃ القضا میں، عمرۃ القضا کب ہے؟ سن 7 ہجری میں. صلح حدیبیہ کب ہے؟ سن 6 ہجری میں. سن 7 ہجری میں عمرۃ القضا ہے. تو سرکار نے عمرہ کیا اور سرکار کے بال شریف کا قصر کیا تو حضرت امیر معاویہ نے تحقیق کر لیجیے. سن 7 ہجری میں خیبر کی لڑائی کے وقت میں جب سرکار نے عمرۃ القضا کیا ہے تو آپ کے بال شریف کو آپ کا قصر کیا تو حضرت امیر معاویہ نے. اب کوئی کہہ سکتا ابو طلحہ انصاری نے کیا، غلط کہتا ہے وہ. ابو طلحہ انصاری نے حجۃ الوداع میں مینا شریف کے اندر سرکار کا قصر کیا تھا اور یہ مروا کے پاس جو ہے جو بال کاٹا جاتا ہے چھلایا جاتا ہے وہ عمرے میں کیا جاتا ہے اور مینا میں جو کاٹا چھلایا جاتا ہے وہ حج میں کیا جاتا ہے. سرکار نے مروا کے پاس بال کٹوایا یعنی بال شریف کو کٹوایا اور کاٹنے والے کون سے قصر کیا تو حضرت امیر معاویہ نے. تو حضرات معلوم ہوا کہ 7 ہجری سے پہلے حضرت امیر معاویہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن اپنے باپ کے ڈر سے اسلام کو ظاہر نہیں کیا. اب وہ جواب بھی دے دوں. حضرت ابو طلحہ انصاری نے سرکار کا حلف کیا ہے. سرکار نے ایک بار قصر کیا عمرے قضا میں اور حلف کب کیا؟ حج میں، حجۃ الوداع میں. حجۃ الوداع میں سرکار نے کون حج کیا تھا؟ قران کا حج کیا کیونکہ سرکار محرم مال حدی تھے اور محرم مال جو حدی ہوگا وہ مینا ہی میں جا کے ذبح ہوگا تب بال کٹایا جا سکتا ہے. تو جب سرکار نے حجۃ الوداع میں مینا میں حلق کروایا تو ابو طلحہ انصاری نے حلق کیا تھا، یہ اجازت کیا تھا اور بال شریف کو اسی وقت بانٹا گیا تھا. جس نے جو چاہا لے لیا، جتنا چاہا دے دیا. صحابہ کرام کے بعد وہ مبارک شریف جو ہوا وہ حجۃ الوداع کے موقع پر ابو طلحہ انصاری کے حلق کرانے کی وجہ سے پتہ یہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ سن 7 ہجری سے پہلے ہاں حضرت ابو سفیان فتح مکہ کے سال یہ صحیح حضرت ابو سفیان کے مسلمان ہوئے سن 8 ہجری میں. اچھا حضرات اس میں کوئی جانتا ہے کہ حضرت عباس کا مسلمان ہوئے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہوئے. حضرات فتح مکہ کے حضرت عباس نے ہجرت نہیں کیا تو اگر ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے کوئی گناہگار ہو جائے اور یا اس کی تخفیف شان ہونے لگے تو یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. حضرت عباس پر جا کی بات ہوگی اور سرکار فرماتے ہیں جو کیا نام ہے میرے رب سے دعا کرے تو میرے چچا عباس کے واسطے سے حمزہ ابن عبد المطلب کے واسطے سے دعا کریں. حضرت عباس کا وسیلہ حضرت فاروق اعظم نے بھی لیا ہے. جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت عباس کا دامن پکڑ کر خدا سے استغاثہ کیا تھا اور بارش ہونے لگی تھی. جبکہ حضرت عباس جو ہے کل اسلام لائے ہیں. حضرات بدر کی لڑائی میں حضرت عباس کافروں کے ساتھ میں تفصیل اشارہ نہیں کرتا ہوں، یہ ہرگز نہیں، یہ بتانا چاہتا ہوں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کافروں کے ساتھ گئے تھے لیکن پہلے ان کا دل مسلمان ہو گیا تھا لیکن ظاہر نہیں کر رہے تھے اور لڑے لیکن کسی کو نہ مارا نہ تیر چلایا. اور سرکار دانائے ہوئے پیغمبر نے صحابہ سے کہا عباس کو نہ کوئی گرفتار کرے نہ ان پہ تلوار چلائے نہ کیوں؟ سرکار جانتے تھے کہ عباس کس لیے آئے.
بخاری شریف کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. دانائے غیب پیغمبر یہ جانتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے کہا اچھا حضرت عباس کو صحابہ نے پابند رسن کر دیا, جکڑ دیا بدر کی لڑائی میں 70 لوگوں میں وہ بھی گرفتار ہوئے اور جکڑ دیا, خیمے میں بند کر دیا. تو سرکار اپنے سرکار کے بغل میں خیمہ تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کے بیٹھ جاتے, پھر لیٹتے پھر بیٹھ جاتے, پھر لیٹتے پھر بیٹھ جاتے. جانتے تھے کہ عباس کا دل مومن ہے, دل مومن ہے, ابھی اظہار نہیں ہوا ہے. تو صحابہ نے کہا سرکار ماجرا کیا ہے؟ کہا عباس کی گرفتاری پابند رسم دیکھا نہیں جاتا ہے. صحابہ نے کہا سرکار فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. سرکار نے کہا فدیہ لے لو. عباس کو بلایا گیا, فدیہ دو. عباس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. سرکار نے فرمایا میرے چچا میری چچی ام فضل سے کو جو دفینہ دے کے آئے ہو وہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے؟ فرمایا میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی اس کو نہیں جانتا تھا. اس کا مطلب میرا بھتیجا پیغمبر ہے اور رسول اللہ ضرور ہے. ان کے دل میں اسلام نے جڑ پکڑ لیا. کب؟ بدر کی لڑائی کے لیے. اور ظاہر کب کیا؟ فتح مکہ. مستضعفین میں سے تھے حضرت عباس, ان کی بیوی تھی عبداللہ ابن عباس. یہ لوگ مستضعفین میں سے جن کا قرآن میں تذکرہ ہے, کمزور لوگوں میں سے. کمزور وہ ایمان کے کمزور نہیں, مطلب یہ کہ وہاں کمزور لوگوں میں سے سمجھے جاتے تھے. قرآن شریف میں مستضعفین کا تذکرہ کیا جس میں عبداللہ ابن عباس ہیں, ام فضل ہیں اور حضرت عباس بھی ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری میں مسلمان ہو کر عام صحابی ہو گئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دن اعلان اسلام کر کے اس درجے پہ پہنچ رہے ہیں جہاں پورے صحابہ کے لیے وسیلہ ہے. حضرات معلوم یہ ہوا حضرت امیر معاویہ کے لیے سرکار نے ہادی و مہدی ہونے کا اعلان کیا. اس کا مطلب ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عام صحابی نہیں ہیں بلکہ خاص صحابی. سبحان اللہ. بے شک. خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت یہ ہے صحابہ کرام میں 17 لوگ پڑھے لکھے تھے, بعد میں 52 ہوئے جس میں کرتے میرے معاویہ بھی. ان لوگوں میں 17 پڑھے لکھے لوگوں میں یا 52 پڑھے لکھے لوگوں میں دو کیٹیگری ہوئی. تو حضرات اس میں سرکار نے 52 میں سے 40 کو کاتب وحی بنایا تھا. اس میں حضرت امیر معاویہ بھی کاتب وحی تھے. جو وحی کے لکھنے پہ امین ہو وہ کتنا بڑا امین ہو سکتا ہے. واہ واہ واہ. بے شک. اب ان کی تکلیف شان اگر کوئی کرے تو حضرات اس کا معاملہ بہت اہم ہے, اس کا معاملہ بہت اہم ہو جاتا ہے. دیکھیے غلطی 2 طرح ہوتی ہے. بیان کرو. غلطی 2 طرح ہوتی ہے. ایک غلطی ہو جاتی ہے, ایک غلطی کی جاتی ہے. جی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ فاروق رضوی نے غلطی کی, میں کہتا ہوں کہ غلطی ان سے ہو گئی. غلطی ہو جائے تو توبہ ہے اور غلطی کرے تو تجدید ایمان ہے. لیکن غلطی ہونے اور کرنے میں بتانے جا رہا ہوں. میری آواز اگر ان تک پہنچ رہی ہے یا میرا پیغام ان تک پہنچ رہا ہے تو میں اسلامی درد کے رشتے سے میں ان کے دل کے دروازے سے اتر داخل ہونا چاہتا ہوں. ان کے بربت فکر پر تیز کرنا چاہتا ہوں. ان کے لوہے دل پر میں لکھنا چاہتا ہوں. توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہے. خطا کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور خطا ہو جائے تو اس کا آخری علاج توبہ. اور توبے کی 2 کہانی میں بتانے جا رہا ہوں. اللہ تعالی نے عالم امر میں ایک امر فرمایا, ایک نہیں فرمایا, اور نہیں بھی امر کی قسم ہے, نہیں بھی امر کی قسم ہے. اللہ نے امر کیا ابلیس کو کہ آدم کا سجدہ کرو, اور نہیں کیا حضرت آدم کو لا تقربا هذه الشجرہ, تم دونوں اس کے قریب مت جانا. حوا کو بھی کہا گیا, حضرت آدم کو دونوں قریب مت جانا. لیکن اور ابلیس سے کہا گیا کہ سجدہ کرو کس کا؟ آدم کا. حالانکہ وہ سجدے عبادت نہیں تھا, وہ سجدے تحیت اور سجدے تعظیم تھا. اور اگر سجدے عبادت بعض مفسرین کے اقوال میں تھے ہے تو آدم قبلہ کے سجدہ اللہ کو,
دیکھو ہم لوگ کعبہ شریف کی طرف سجدہ کرتے ہیں نا، لیکن کس کا سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کا۔ کعبہ ہمارا مسجود الہ ہے، مسجود اللہ نہیں ہے۔ مسجود الہ اسے کہتے ہیں جس کی طرف سجدہ کیا جائے، اور مسجود اللہ اسے کہتے ہیں جس کے لیے سجدہ کیا جائے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اگر سجدہ عبادت تھا تو آدم جو ہے مسجود الہ تھے، مسجود اللہ اللہ تعالیٰ تھا، آدم قبلہ تھا۔ اور اگر سجدہ تحیت ہے جیسے کہ قرآن بول رہا ہے اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو، تو آدم کا سجدہ وہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ سجدہ تحیت، سجدہ تعظیم تھا۔ تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اور ادھر آدم علیہ السلام سے ایک خطا ہو گئی، کیا بھائی میں کون ہوتا ہوں خطا کہنے والا، لیکن جو ہے موجود وہ بیان کر رہا ہے۔ خطا ہو گئی جو لفظ کے معنی خطا ہو گئی آدم علیہ السلام سے، حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے، اور ادھر ابلیس نے خطا کی۔ دونوں میں فرق بتانا چاہتا ہوں، ایک ہے خطا کرنا اور ایک ہے خطا ہونا، ایک ہے غلطی کرنا اور ایک ہے غلطی ہونا۔ تو آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، انبیاء سے لغزش ممکن ہے لیکن تبلیغ نبوت میں نہیں، تبلیغ نبوت میں نہیں، یعنی انبیاء کرام سے زلت ممکن ہے جو گناہ کے مترادف نہیں، لیکن تبلیغ نبوت میں ان سے زلت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ عصمت رکھتے ہیں۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے خطا ہو گئی اور ابلیس نے کیا کیا؟ خطا کیا۔ اب دونوں کو بلایا گیا، آدم علیہ السلام بھی بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے اور ابلیس بھی۔ تو سب سے پہلے ابلیس سے سوال ہوا، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس کیا ہو گیا تجھ کو کہ تو نے سجدہ نہیں کیا اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے سنوارا، دست قدرت سے سنوارا۔ پوری کائنات کو اللہ نے لفظ کن سے بنایا ہے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، ابراہیل، ملائکے مقربین، کروبیان، روحانیین، عرش و کرسی، حور و غلمان، جنت دوزخ، سب کو لفظ کن سے بنایا ہے، لیکن آدم کو بنانا ہوا تو دست قدرت سے ان کو بنایا۔ قرآن بول رہا ماں منا کا انتا شکا لما خلقت بیدی، ابلیس کیا ہو گیا تو نے سجدہ نہیں کیا اس کو جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے سنوارا۔ تو ابلیس بولا انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔ ابلیس یہ بھی بولا فبما اغویتنی، تو نے مجھ کو گمراہ کر دیا۔ تو حضرات ابلیس کیا بولا؟ ایک جملہ ہی بولا میں بہتر ہوں آدم سے، دوسرا جملہ جو نا کہ تو نے مجھ کو گمراہ کر دیا۔ اچھا، ابلیس نے خطا کی تھی اور دوسری خطا اس سے اور ہوئی، خطا کر کے خطا کی نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ خالی سجدے کا معاملہ ہوتا تو معافی تلافی ہو سکتی تھی، کیونکہ سجدہ نہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، عقیدے کی بنیاد پر کافر ہوتا ہے۔ اگر عقیدہ فاسد ہو جائے، باطل ہو جائے تو کافر ہوتا ہے۔ ابلیس کا عقیدہ یہ ہوا کہ تو نے مجھ کو گمراہ کر دیا، تو ابلیس نے خطا کر کے نسبت اللہ کی طرف کر دی اور حضرت آدم سے اپنے کو اچھا بتایا۔ ان دونوں بنیاد پہ اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، غرور کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ ففسق عن امر ربی، اپنے رب کے حکم سے کافر ہو گیا۔ فقلت فإنک رجیم، کیا تو کافر، کیا تو دھتکارا ہوا ہو۔ ابلیس کو بھگا دیا گیا، دھتکار دیا گیا، لعنت کا طوق اس کے اوپر ڈال دیا۔ حضرات ابلیس کو کیوں دھتکارا گیا؟ غلطی اس نے کی تھی۔ اب آئیے، ایک غلطی جو آدم علیہ السلام سے ہوئی کی نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے غلطی کی نہیں، ہو گئی۔ اللہ نے پوچھا اے آدم کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ ان دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ؟ تو
تو آدم علیہ السلام کو جب رب نے سوال کیا، ہوا بھی دونوں پہنچے. اللہ نے فرمایا تم سے دونوں سے کہا تھا درخت کے قریب نہ جاؤ، تو تم کیوں دانے گندم کو کھائے؟ تو آدم علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا. کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ کہ تو نے معاف نہیں کیا تو گھاٹے والوں میں ہو جاؤں گا. تو خطا ہوئی آدم سے، عاجزی کیا آدم نے، نبوت سے سرفراز کر دیے گئے، اور خطا کی ابلیس نے، اور غرور کیا ابلیس نے تو ازلی مردود کر دیا گیا. تو خطا ہونا انسان سے ممکن ہے، اور خطا کرنا یہ بھاری بات ہے. اگر فاروق رضوی سے خطا ہوئی ہے تو صرف توبہ ہے، اور خطا کی ہے تو تجدید ایمان. اللہ 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 اللہ. حضرات یہ فیصلہ میں ان کے ثواب دین، ہر آدمی اپنے دل میں سوچ سکتا ہے اپنی خطاؤں کو، اپنے لغزشوں کو، اور اسی اعتبار سے فیصلہ کر سکتا ہے. توبہ کا دروازہ نہیں بند ہے. اللہ ان کی آنکھوں کو کھول دے اور اللہ ان کو توفیق عطا کرے. انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کو تسلیم تو کیا ہے، لیکن عام صحابی کہہ کے تخفیف شان کیا ہے. اور تخفیف شان اگر کرے تو قاضی ابن عیاض سے پوچھ لیجئے، کتاب الشفا میں فرماتے ہیں من سب معاویہ فہو کلب من کلاب الحاویہ. جو عامی معاویہ کو برا کہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. تو ابھی توبہ کا دروازہ نہیں بند ہے، اس لیے تخفیف شان اہانت ہو گئی اس سے توبہ. میں نہیں کہتا ان سے کفر ہوا ہے، میں کہتا ہوں ان پر توبہ لازم ہے. اب توبہ میں آدمی ہچل مچل کرتا ہے، لیکن ایک واقعہ ایک زمانے میں نے یہاں بیان کیا تھا اور پھر علماء کی موجودگی میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یوپی کی سرزمین میں گھوسی میں حضرت مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی، جنہوں نے نواز الحدیث اور وغیرہ کتابیں لکھی ہیں، اور اس کتاب میں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب بنائی. تو اللہ کی کتاب جو ہے بنی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کتاب بنائی. یہ تو غلطی ہو گئی کس سے؟ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ، اور اس پر تقریر لکھوایا کس سے؟ حضور مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمان. اور تقریر جب لکھ دیا تو آج کے تعلق سے بتانا چاہوں گا، اس پر فتویٰ کیا حضور مفتی اعظم نے کہ کتاب کے مصنف پہ بھی توبہ ہے اور تقریر لکھنے والے پہ بھی توبہ ہے. الہ آباد کی سرزمین سے 12 علماء اکٹھا ہو گئے، جس میں مولانا مشتاق نظامی بھی تھے اور مولانا نظام الدین صاحب وغیرہ بھی تھے. یعنی مولانا نظام الدین جو مولانا مشتاق نظامی کے استاد اور مجاہد ملت کے شاگرد اور بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، اور بہت مولانا عاشق الرحمان اور کون سب لوگ اکٹھا ہوئے، سب نے تعبیریں کرنا شروع کی. مولانا عبدالرب بھی اس میں سے، سب نے تعبیریں کرنا شروع کی کہ حضور آپ نے کتاب بنائی پہ تقریر نہیں لکھی ہے، بلکہ آپ نے مولانا عبد المصطفیٰ آدمی کی کتاب پہ تقریر لکھی ہے، لہذا فتویٰ کے زد میں نہیں آ سکتے ہیں. یہ فتویٰ جو حضور مفتی اعظم کا ہے آپ کے اوپر نہیں، مولانا عبد المصطفیٰ آدھری کے اوپر ہے. سب لوگ بچانے کی ہزار تدبیر کرتے رہے تو حضور مجاہد ملت نے فرمایا تم لوگ کیا بھگتے ہو؟ حبیب الرحمان اپنے بڑے کی بڑائی تسلیم کرتا ہے، حضور مفتی اعظم کے فتوے پہ توبہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم زندہ باد. حضرات فوراً توبہ کر لیا حضور مجاہد ملت نے. کیا کہنے واہ حضور مولانا حبیب الرحمان رحمۃ اللہ تعالی. جی میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا مجاہد کسی کو نہیں دیکھا. بے شک اتنا بڑا مجاہد میں نے کسی کو نہیں دیکھا. درے فاروقی کی اگر مثال کوئی ہندوستان کی سرزمین پر دیا جا سکتا ہے تو مجاہد ملت کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر مناظرے میں کسی کو دیا جا سکتا ہے تو شیر پیشے سنت کو دیا جا سکتا ہے. حضور مجاہد ملت اپنی شان اور جلالت شان کے باوجود فرماتے ہیں میں بڑے کی بڑائی کو تسلیم کرتا ہوں
ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں. میں فاروق رضوی ناگپوری سے ایک کہوں گا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر کسی مسئلے شرعی میں اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے سے فیصلہ، اس مسئلے کا فیصلہ کتاب و سنت سے چاہو. ہندوستان میں جو دنیا تحقیق میں سمجھا جاتا ہو اس کو حکم مان لیا جائے، وہ فیصلہ کرے، اس کو وہ بھی مانے، اس کو ہم بھی مانے. لیکن توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہے. میرا علم، میری بصیرت جتنی گواہی دیتی ہے کہ ان سے خطا ہو گئی. اب اگر وہ خطا کر کے خطا ہونے کے بعد جتائی کریں گے تو خطا ہو جائے گی نہیں، خطا وہ کریں گے. اور اصرار المعصیت صغیرۃ کانت کبیرۃ کفر، اگر معصیت کا اصرار بن جائے، خطا ہونے کے بعد اس پہ اصرار ہو جائے تو کفر کے سرحد میں داخل ہو جائے گا. ایک شان کبریائی رب کی آئی نہیں، ایک ہی ہستی رات ہوا کا راستی ہم گائے کی، ایک ہی فردہ بل نبر بادشاہ سدائے رحمتی رحم فرما تشنا کاما، ایک ہی شان رحمتی رحمت للعالمین للہ انظر حالنا سبز گنبد کے مگی للہ اسما قالنا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. کھڑے ہو جائیں صلاۃ و سلام کے لیے. اور انشاءاللہ فاتحہ کے بعد نیاز شریف کا اہتمام ہے. آپ حضرات نیاز شریف تناول فرما کر تشریف لے جائیں. مصطفیٰ جان رحمت کی